نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ میرے نزدیک یہ دنیا میں حقوق انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ فصل اگر ہے تو وہ تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے کہ حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ لہٰذا کسی پیر کے پاس جاؤ گے کہ آپ دعا کر دیجئے؟ یہ نذرانہ حاضر ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان خود انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روہے منزل ہی نہیں۔ اس تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پوپ نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پروہت نہیں، کوئی پیر نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا اور اسے قبول کرنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط عائد کی جا رہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے جسے ہم پڑھ چکے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم بالبشت پھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا۔ لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو تمہاری ہے۔ تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے۔ تم توبہ کرو گے تو ہم اپنی نظر کرم تم پر متوجہ کریں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ آئے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ، ان کے ساتھ تمہاری ساز باز ہو اور کھڑے ہو جاؤ، قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف اپنا رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ تو درست کرو۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں کہ پہلے ولی کامل بن جاؤ، بلکہ اسی وقت خلوص نیت سے توبہ کرو، سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ آیت کے آخر میں لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے احکام پر چلنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ رشد ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔